وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس سے اس بچے کو کون سمجھائے گا؟ آج تم بچے کو ڈانٹ دو، بچے کو گھور کے دیکھو، بچے کو منہ پر تھپڑ مارو، یہ کالر تھوڑا سا پکڑو، یوں کر کے دیکھے گا. ایک تو اسے غلطی پہ مار پڑی، دوسرا اسے گھورنے کے اوپر باپ مار رہا ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ کہیں کا غصہ کہیں نکالے گا، خودکشی کرے گا، حرام زدگی کرے گا. تھیلی تھی کمزور، باریک تھیلی پنی 2 نمبر. گاہک دکان پر آیا چینی لینے کے لیے، اس نے کہا 1 کلو کھانڈ چینی دے دے. انہیں ملازم نے کہا چینی تول دے. اب اس نے بمبو سے چینی ڈالی تھیلی کے اندر، وہ چھاپر پھٹ گیا. ملازم کو آیا، مالک کو آیا، غصہ سے چماٹا دے مارا. اندھا ہے، حالانکہ اس کو قصور نہیں تھا، تھیلی باریک تھی، ناقص تھی. اب وہ دانت پیس رہا ہے، مالک کو تو نہیں کچھ کہہ سکتا. اپنے گھر گیا، روٹ موڈ خراب. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا اندر ہوں، بتاؤ تجھے پھاڑ کر کے تھپڑ مارا. یہ ہوا. انہوں نے سچ بولا. یہ کیا؟ یہ ہوا. ماں کا منہ بنا، بیوی کا منہ بنا، خاموش، رونے لگ گئی. بڑا بیٹا اندر آیا. انہوں نے کہا ماں کیا بات، ابھی تو ٹھیک تھی، کیا ہوا؟ انہوں نے بیٹے کو تھپڑ چٹک دیا. انہوں نے کہا یہ ہوا. اب جب بڑے نے رو کی تو چھوٹے بہن بھائی اندر آئے. انہوں نے کہا بھیا کیا ہوا؟ تو بڑا چھوٹے پہ چلتا تھا، مارا تھپڑ کے یہ ہوا. اب چھوٹے کا بس چلتا نہیں تھا، اس نے زور سے دروازے پہ غصہ اتارا، پھاڑ کر، اور جلدی اپنی دکان، اپنے گھر سے باہر نکلا اور روتا گیا. اور راستے میں کچرے کے ڈھیر میں بیٹھا تھا کتا، اس نے وہ کرنا شروع کیا. اس نے پتھر اٹھایا اور اٹھا کر یوں کر کے مارا. انہوں نے کہا نہیں یہ ہوا. وہ کتا وہ کرتا اسی دکان کے اندر گھس گیا جس دکان میں چینی کا شاپر پٹا تھا. مالک نے ڈنڈی ڈھائی، پرے انہیں کتے نے یہاں سے پینچا پکڑ کاٹ دیا کہ یہ ہوا. یعنی جیسا کیا ویسا بدلہ اسے مل گیا. یہی نظام ہمارا چل رہا ہے، سمجھانے والا کوئی یہی نہیں. بچے اپنی بےعزتی برداشت نہیں کرتے. وہ وقت گزر گئے جب باپ گلی میں سے چھیدتا لاتا تھا، اب ختم. اب آپ مار کے دیکھیں، گھر سے چلا جائے گا. پھر آپ کو مولوی صاحب تویز دے دو، یہ بچہ پتہ نہیں کتنا ٹر گیا، دعا فرما دی. اب دعا یاد آئی؟ 13 سال کے اندر تو نے دعا تو کبھی نہ کی. اگر یہ دعا بچپن میں، لڑکپن میں، پگوڑے میں، ماں کی گود میں تو دیکھ کے کرتا تو اللہ اس وقت کا بایزید بستانی بناتا. تو نے تو کبھی نہ کی، میری دعا کروا رہا ہے. ماں باپ سے بات کرنے کے 4 اصول سنو جوانوں. تمہارا حج اپنی جگہ، تمہارا عمرہ اپنی جگہ، تمہارا کردار اپنی جگہ، تمہاری شخصیت اپنی جگہ، لیکن ماں باپ سے بات کرنے کے مالک کائنات نے 4 اصول بتائے. فرمایا خبردار کبھی ماں باپ کے آگے سینہ تان کے کھڑا نہیں ہونا. پہلا اصول، آنکھیں مٹکا کے ماں باپ سے بات نہیں کرنا، کندھے اٹھا کے ماں باپ سے بات نہیں کرنا، تیزی میں غصے سے خبردار ماں باپ سے بات نہیں کرنا. ان 4 چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا. اگر کندھے مٹکائے گا، آنکھیں یوں کر کے کرے گا، اللہ اکبر، سینہ چوڑا کرے گا، غصے سے بات کرے گا، سارے عملوں کو ضبط کروں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیرے نام اعمال میں مہکنے کی بھی رہنے نہیں دوں گا. لگاؤ لکھ کے اپنے گھر کے اندر. آیت قرآنی تو لکھ کے لگائی ہوئی ہے، اشعار تو میرا عزیزو لکھ کے لگائے ہوئے ہیں. گھر کے قواعد و ضوابط، اولاد کی تربیت کے اصول اپنے گھر کے اندر لگاؤ. ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وتلاوت القرآن. اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. حب نبیکم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر اتنی بٹھا دو، اپنا کردار اتنا دکھاؤ کہ تمہارا بچہ ساری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی عمل نہ کرے. یہ معلم کب بنو گے؟ جب باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابع ہوگا، جب باپ کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا، قرآن سننا آتا ہوگا.
جب باپ ہی نماز کا چور ہوگا اولاد نماز کیسے نماز کی طرف آئے گی؟ میری مسجد کے ائمہ اکرام، میری مسجد کے مؤذن، میری مسجد کے خادم، میری مسجد کے اذان دینے والے، میری مسجد کی انتظامیہ، خدا انہیں ترقی عطا فرمائے، اللہ ان کے کام میں برکت ہو تو میں اللہ ترقی عطا فرمائے، اللہ اپنے خزانوں سے انہیں اجر عطا فرمائے۔ لیکن آج میں ان سے گلہ کر کے جاؤں گا، میرا گلہ نہیں بلکہ عرض کر کے جاؤں گا، معافی مانگتے مانگتے میں کہہ کے جاؤں گا۔ حضرت شاہ صاحب کی میں بات نہیں کرتا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، مسجد کے ائمہ حضرات، مسجد کے بڑے بڑے خطیب اپنی نمازوں کا خیال نہیں کرتے؟ اللہ کرے سارے سنتیں پڑھتے ہو، کیوں تم عصر کی سنتوں کے چور ہو؟ کیوں تم عصر کی دو سنتوں کے بعد نفلوں کے چور ہو؟ کیوں تم وطروں کے بعد دو نفلی کو چور ہو؟ رب اکبر کی قسم، یہ میاں مسعود بیٹھا ہوا ہے، یہ خانپور کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فرمایا رات کے وقت اللہ اکبر اپنے مریدین کی توجہ، اپنے مریدین کی دیکھ بھال کی طرف نکل جاتے ہیں، مسجدوں کے اندر جا کے پھیرے مارتے ہیں۔ کوئی شیخ الحدیث آ کے کہتا ہے یہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہے، آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے بخاری تو نے کہاں سے پڑھی، مشکات تو نے کہاں سے پڑھی، ابن ماجہ مسلم تو نے نسائی کہاں سے پڑھی، ابی داؤد تو نے کہاں سے پڑھی؟ آپ یہ پوچھتے ہیں تہجد کی نماز کا پابند ہے کہ نہیں، تہجد کی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ کہتے کوتاہی ہو جاتی ہے، فرمایا خبردار، تہجد نہیں پڑھتا تجھے محمد کی حدیث پڑھانے کی اجازت کوئی نہیں۔ مسجد کے اندر اذان دی جاتی ہے، میرے محترم، یہ تمہیں نبی کی سیرت بتلا رہا ہوں، مسجد کے اندر اذان دی جاتی ہے، 20 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے، جب امام یہ وقت پہ نہیں آتا مقتدی سنتیں کیسے پڑھے گا؟ حضرت شاہ صاحب ناراض نہ ہونا، میں آپ کی بات نہیں کرتا، لیکن دکھ ہوتا ہے میرے عزیزو اس وقت اماموں کی حالت دیکھ کر۔ تمہیں اپنے کردار میں اتنی نفاست رکھنی چاہیے تھی، ایسا امتیازی کردار بنانا چاہیے تھا کہ ہر ایک تمہاری طرف نظر ڈالتا، اس کے دل کے اندر خیال ہوتا اللہ میرے بچے کو بھی ایسا امام بنا دے۔ تمہارے کپڑوں میں انفرادیت ہونی چاہیے تھی، تمہارے کپڑوں میں سے خوشبو کی انفرادیت ہونی چاہیے تھی، تمہارے چہرے کی کشادگی اور مسکراہٹ ہونی چاہیے تھی۔ دوڑے دوڑے آئیں گے، با وضو کریں گے، ابھی بازو آستینیں چڑھی ہوں گی، سیدھے اللہ اکبر کہیں گے اور واپس دوڑ جائیں گے۔ خدا کے واسطے خبردار خبردار، اپنے نمازیوں کا اکرام کرو، اپنے پہ ترس کھاؤ۔ اللہ نے تمہیں اللہ اکبر کپاس کی فصل کا وارث نہیں بنایا، کماد کی فصل کا اللہ نے وارث نہیں بنایا، کنو آم کی فصل کا اللہ نے وارث نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں محمد کے محراب المصلی کا وارث بنایا ہے۔ اپنے کردار کو سمجھو۔ 50 سال مسجدوں کے اندر اذانیں دیتے ہو گئے، مؤذن کو آج تک اذان دینے کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ چلو مجھے آج تم مسئلہ سمجھاؤ، جب حی علی الصلاۃ کہتے ہیں، حی علی الصلاۃ کے اندر دائیں طرف منہ پھیرنا چاہیے کہ حی علی الصلاۃ کہنے کے بعد منہ پھیرنا چاہیے، یا پورا حی علی الصلاۃ منہ پھیرنا چاہیے؟ پوچھنا علماء اکرام سے۔ پوری دنیا کے اندر قرآن کی قرات سکھانے کی اکیڈمیاں موجود ہیں، اذان سکھانے کی اکیڈمی ایک بھی موجود کوئی نہیں۔ کسی مؤذن کو کہہ کے دیکھ لو کہ آپ نے اذان صحیح نہیں دی، اللہ کی قسم اس وقت تک آپ کو جب تک مسجد سے نہ نکلوا دے اس مؤذن کو ٹھنڈا سانس نہیں آئے گا۔ اذان کے اندر میرا عزیز لفظ بولیں گے، میں چھوٹی سی بات کر کے جا رہا ہوں، اذان کے اندر لفظ بولیں گے اشہد ان محمد، تجھے پتہ یہ کیا کہہ کے گیا؟ اللہ اکبر۔ فیروز والے کا مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان، میں گواہی دے رہا ہوں، لوگوں میں گواہی دے رہا ہوں محمد اللہ کا رسول نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں میں اللہ کا رسول نہیں بلکہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ۔ کم از کم اللہ کے واسطے مولوی صاحب اپنے نمازیوں کا پر ترس کھاؤ، نمازیوں تم اپنے مولوی صاحب پہ ترس کھاؤ۔ جو نمازیں تم میرے جو نمازوں میں سورتیں پڑھتے ہو، الم تری کیفا، سورہ قریش، سورہ ماعون، سورہ کوثر، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ لاب، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ، یہ 11 صورتیں خدا کے واسطے ان کا ترجمہ تفسیر سیکھو تاکہ تم پہ پتہ لگے تم نماز کی حالت میں روزانہ کھڑے ہو کہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہو۔
رکوع کی تسبیح کا معنی آنا چاہیے. تمہیں سیرت سنا رہا ہوں, اللہ کی قسم تمہارے سے مذاق نہیں کر رہا, تمہیں جھڑک نہیں رہا. یقین جانو اتنا بڑا تم مجھے پیسوں کا لفافہ دو گے, میں نہیں چاہتا تمہاری حلال کمائی جو پیسے یہاں اجتماع کے لیے اکٹھے کیے اس میں سے مجھے تم دو گے. میں نہیں چاہتا تمہاری حلال کمائی میرے بچے گبڑ گبڑ کھا جائیں. میں اپنے بچوں کو ظالم نہیں بنانا چاہتا. تم بھی مظلوم, اللہ کرے میرے بچے بھی مظلوم ہو جائیں. اور قیامت کے دن یہ مظلومیت, اللہ اکبر, یہ التجا, یہ عاجز اللہ کو قیامت کے دن پسند آ جائے. جاؤ اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ, تم تبلیغی یہاں بیٹھے ہو, تم مجاہد یہاں بیٹھے ہو, تم 5 وقت کے نمازی بیٹھے ہو, جاؤ ان کو بھی چھوڑتا ہوں, جاؤ مسجد کے قاریوں اپنے گھر چلے جاؤ, جاؤ اپنی بیویوں سے جا کے مسنون دعائیں پوچھو. 80 بچوں کی کلاس صبح سے لے کر 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک 80 بچوں کی کلاس, سب کی سنتے ہو, مطالعہ سنتے ہو, منزل سنتے ہو, سبق سنتے ہو. کبھی بیوی سے سنا اللہ اکبر, کھانا کھانے کی دعا کیا, ہاتھ دھونے کے بعد کیا کرنا چاہیے, باتھ روم کی دعا کیا, اگر کوئی آفت آوے دعا کیا, رب اکبر کی قسم ہے. مذاق کا رجسٹر تو تم نے کتابوں کے لکھ دیے, لیکن گھر کا سارا کچا چٹا خالی پڑا ہوا ہے. عورتوں کی بیماری ہر ایک کو ہے, کوئی عورت اس بیماری سے پاک نہیں. ہر مہینے عورتوں کو زنانہ بیماری ہوتی ہے, جاؤ جا کے پوچھو عورتوں کو زنانہ بیماری آ جائے, غسل ہونے کا پاک کرنے کا طریقہ کیا, جس چادر پہ بیٹھی اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا, اگر ایام سے پہلے پاک ہو جائے نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں, اگر ایام کے بعد بھی دن آتے رہے بتاؤ پھر نماز پڑھ سکتی ہے نہیں. رب اکبر کی قسم, او لوگوں, لیاقت پور والوں کی بات نہیں کرتا, خان پور والوں کی بات نہیں کرتا, اس جامع مسجد میں رہنے, اس جامع مسجد کے ساتھ رہنے والے پڑوسیوں کو, ان کی گھر والی کو بھی نہیں پتا حیض و نفاس کا مسئلہ کیا ہے. لڑائیاں ہو رہی ممبر پہ بیٹھ کے. ابھی تو ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے, غلامان صحابہ زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے, دفاع صحابہ زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے. رب اکبر کی قسم, اٹھاؤ کھڑے ہو کے بتاؤ بلال کا کردار کیسا تھا, بلال کی صورت کیسی تھی, بلال کی سیرت کیسی تھی. سیدنا صدیق اکبر پگڑی باندھا کرتے تھے کہ نہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی کا سائز کیسا تھا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی لباس کیسا تھا, حضرت علی کی داڑھی کا سائز کیسا تھا. تمہیں گرنتھ والوں کا پتا, تمہیں ہندوؤں کا پتا, تمہیں سکھوں کا پتا, تمہیں یہودیوں کا پتا نہیں پتا, تو آمنہ کے لال کے غلاموں کا 1400 سال کے بعد بھی پتا نہیں آیا ہے. بدنصیبی نہیں ہماری ہے. پہلے نبی دنیا کے اندر آیا کرتے تھے, دین لاتے, دین کی محنت لے کے آتے, جو دین کی محنت کرتا اللہ کی رحمت اس پہ برسا کرتی. نبی دنیا سے جاتے, دین بھی چلا جاتا, دین کی محنت بھی چلی جاتی, محنت کرنے والے بھی ختم ہو جاتے, اس محنت پہ اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی. خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, دین کی محنت لے کے آئے. آپ دنیا سے تشریف لے گئے, دین باقی رہا, دین کی محنت باقی رہی. قیامت تک جو دین کی محنت کرتا رہے گا اللہ کی رحمتیں اس پہ برستی رہیں گی. اب یہاں سارے میرے پیاروں بیٹھے ہو, بتاؤ تم کون سا عہدہ دنیا کے اندر لے کے آئے. اگر تم مالدار بننے کے لیے آئے تو بن گئے, اگر کاروباری بننے کے لیے آئے تو بن گئے, اگر ذمہ دار بننے کے لیے آئے تو بن گئے, لیکن ایک جو عہدہ اللہ نے تمہیں دیا تھا آمنہ کے لال کی جوتیوں کے صدقے, کملی والے کی کملی کے صدقے, جو اللہ نے تمہیں عہدہ دیا تھا, آج تک میرے عزیزو دنیا دار تو دور کی بات, دیندار گھرانہ بھی اس عہدے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ کیا تھا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جب تم حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بن گئے, جب تم نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, آپ کی ختم نبوت کو تسلیم کر لیا, تو تم کاروبار والے بعد میں, دکان والے بعد میں, برادری والے بعد میں, سب سے پہلے تم حضرت محمد کے کام والے ہو. وہ کام کیا ہے, خود بھی نیکی کرنا, دوسروں کو دعوت دینا, خود بھی برائیوں سے بچنا, دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی دعوت دینا. یہ کام تھا اس امت کے ذمہ. تمہارے کاروبار پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں, تمہاری اولاد پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں, تمہاری نسلوں پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں, تمہارے حسب نسب پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں. اس کام کے اوپر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے, فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہیں بھیجا ہم نے حضرت انسان اور جنات کو
صرف اپنی عبادت کے لیے. اب اللہ تو یہ کہہ رہے, بندہ کہہ رہا نہیں یہ نہیں, کاروبار پہلے, انشاءاللہ جی ہاں جی نیکی کروں گا, انشاءاللہ جی نمازیں پڑھوں گا, انشاءاللہ جی داڑھی رکھوں, کاروبار پہلے, بچوں کو بھی تو کھلانا ہے. رب اکبر کی قسم ہے, اگر بچوں کو کھلانا پہلے ہوتا, رب اکبر کی قسم, صحابہ کے گھرانے کبھی نہ اجڑتے, صحابہ کی اولادیں بھوکے نہ مرتی, صحابہ پیٹ پہ پتھر نہ باندھتے. دور نہیں جاتا, مدینہ نہیں جاتا, حبشہ نہیں جاتا, یمن نہیں جاتا, فارس نہیں جاتا. جاؤ سکھر کے پاس محبوب گوٹ کے اندر چلے جاؤ, عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹا ہوا ہے. وہاں کے مفتی صاحب کو خام میں جناب عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی. ایک ہاتھ ماتھے پر تھا اور ایک ہاتھ پیٹ پہ تھا. کہ عمر بن ابسہ تیرا پیٹ پر ہاتھ کیوں ہے؟ کہ محمد کی غلامی قبول کر کے مدینے سے اس دھرتی کے اوپر آیا تھا. رب اکبر کی قسم کلمے کی دعوت دیتے دیتے اتنی بھوک لگی, روٹی کھلانے والا کوئی نہیں تھا. پیٹ پہ ہاتھ اس وجہ سے رکھا ہوا, ہمارے بھوک لگنے کی وجہ سے ہم دنیا سے رخصت ہو گئے. کیا وہ تمہیں دن یاد کوئی نہیں جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے تھے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. عمر کیا بات ہے, اس وقت کیوں مزاج کے مخالف کیوں گلیوں میں گھوم رہا ہے؟ کہا بھائی ابو بکر تجھے کیا بتاؤں, 2 دن کی بھوک نے مجھے اتنا ستایا, اللہ اکبر, 2 دن کی بھوک نے مجھے اتنا ستایا, گھر ٹکنے نہیں دیتی, اس لیے مدینے کی گلی میں پھر رہا. آمینہ کے لال کی نظر پڑ جائے, کیا پتا آپ مجھے کچھ کھانے کو دے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے بھائی تیری بھی حالت میری جیسی, میری حالت تیری جیسی, تیرا 2 دن کا فاقہ, میرا 3 دن کا فاقہ. اتنے میں رحمت والے نبی کے حجرے کا پردہ ہٹا. آپ نے فرمایا ابو بکر عمر کیوں کھڑے ہو؟ کہ یا رسول اللہ بھوک نے تنگ کر دیا. کہ کتنے دن سے بھوکے؟ کہ 2 دن سے یا 3 دن سے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے یارو تیرا 2 دن کا فاقہ, ابو بکر تیرا 3 دن کا فاقہ. آج 4 دن ہو گئے کملی والے کے حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا نہیں اترا ہے. کماتے فاطمہ نہیں تھی, زینب نہیں تھی, رقیہ نہیں تھی, کماتے ان کے لیے. فرمایا ہاں میں تمہیں کیسے مکان پر لے جاؤں, جہاں کچھ نہ کچھ ملے گا. جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ چلے گئے. دروازہ بجایا, اندر سے آواز آئی من دق الباب, کون دروازے پر؟ جواب ملا انا محمد الرسول اللہ. ساری دنیا میرے دروازے پر آ گئے, محمد تیرے دروازے پر آیا. کب بھلا ہوئے, ابو ایوب انصاری تو کسی کام سے گئے, وہ تو گھر پہ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا میں بھوک لگی ہے, اللہ اکبر, تیرا کچھ کھانے کو ہے. عورت بھی عورت تھی, نہ شکری نہیں تھی, یوں نہیں کہا ہے کس وقت آ گئے, ابھی تو آٹا ختم ہوا نہیں. جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہے اللہ نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں بنایا؟ آپ رحمت والے نبی نے فرمایا کیا وجہ؟ فرمایا وہ بہت بڑا مہمان نواز تھا, اس لیے اللہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے. کئی میل دور جایا کرتے, اگر مہمان نظر نہ آتا کئی میل دور جایا کرتے, مہمان تلاش کر کے لایا کرتے. اگر مہمان نہ ملتا تو رو رو کے کہا کرتے اللہ مہمان دسترخوان پہ نہیں آیا, لگتا تو آج میرے سے ناراض ہو گیا ہے. اس امت کی پہچان مہمان نوازی ہے, اس امت کی پہچان دسترخوان ہے, اس امت کی پہچان میرے عزیزو اللہ اکبر لوگوں کا اکرام ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے باغ میں بیٹھئے, اللہ بھی کھانے کا انتظام کرے گا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیٹھا دیکھا, کھجوروں کا خوشہ کھجور کے درخت سے توڑا, حضور کے آگے رکھ دیا. کملی والے اسے نوش فرمائیے, ابھی کھانا تیار ہے. جب کھانا ابو ایوب انصاری کی گھر والی نے لا کے گھر والی کی طرف سے لا کے رکھ دیا گیا, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنا اپنا کھانا کھانے لگے. ایک روٹی پر آپ نے کچھ سالن رکھا. فرمایا میرا ابو ایوب یہ میری فاطمہ کے گھر پہنچایا, میرا تو 4 دن کا فاقہ, پتہ نہیں میری فاطمہ نے کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا ہوگا. مر گئے. ناراض نہ ہونا, یا تو تبلیغی جماعت بھی وہ مسجد پسند کرتی ہے جب برتن نہ کھولیں, بڑے فخر سے آ کے بتاوے گی اللہ کا شکر ہے ایسے ماحول میں گئے تھے برتن کھول نہیں دیے, منہ اتنے بڑے کھلے, برتن نہیں کھلے.
پہلی امتوں کے ذمے ایمان لانا تھا، اس امت کے ذمے 4 کام ہیں. سنو تبلیغ کیا ہے. اس امت کے ذمے 4 کام ہیں: ایمان کا لانا، ایمان کا بنانا، ایمان کا پکانا، ایمان کا بچانا. ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے، ایمان پھیلے گا قربانیوں سے، اور ایمان تیرا میرا بچے گا ہجرت سے. اس نے اپنے آپ کو رڑے کا مال سمجھا ہوا، جو چاہتا اپنی جھولی میں رکھ کے استعمال کر کے پھینک دیتا ہے. اپنے مقام کا، اپنے شان کا، اپنی حیثیت کا تم اندازہ کیوں نہیں لگاتے؟ 5 دن رہ گیا آمنہ کے لال کے دنیا سے جانے میں. حجرے کے باہر تشریف لائے، لوگوں سے معافی تلافی والا معاملہ ہوا. جب آخری وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاروں طرف ازواج مطہرات کھڑی تھی، مائیں ہماری کھڑی تھی، ان سے ملاقات کرنے کے بعد اللہ اکبر، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب کیا. آپ نے علی رضی اللہ عنہ نے اپنا سر حضور کے سینے پہ رکھ لیا. آپ بالوں پر ہاتھ پھیرتے جاتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیتے جاتے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دینے کے بعد حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا. ایک کو اس طرف سے، ایک کو اس طرف سے سینے پہ لٹا لیا. پھر زاروں کا تار روئے. اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئی. آپ کے کان میں کچھ کہا، وہ رونے لگ گئی. پھر کان میں کہا تو ہنسنے لگ گئی. کان میں یوں کہا تیرا ابا تجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، رونے لگ گئی. فرمایا سب سے پہلے تیرے ابا کی تیرے سے ملاقات تو اپنے ابا سے ملاقات کرے گی. ہنسنے لگ گئی. پھر میرے عزیز و جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آ گئے. پھر وہ عمل شروع ہوا جو تیرے میرے پہ ہوتا ہے، روح قبض کرنے کا. کیا اس وقت آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں؟ تم MNA بننے پر، MPF بننے پر، چیئرمین نمبردار بننے پر فخر کرتے ہو. پتہ تمہارا مقام کیا تھا؟ آخری وقت ہے، اسرائیل علیہ السلام روح قبض کر رہے ہیں. اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. یا رسول اللہ میرا تو تکلیف دینے کا ارادہ کوئی نہیں. اسی وقت خیال آیا کیا میرے فیروزہ میں جائے گا، میرے جوانوں کو، میرے بوڑھوں کو تکلیف دے گا؟ کہ یا رسول اللہ تکلیف ملے گی. رب اکبر کی قسم ہے، یہ جملہ اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تم ساری زندگی درود شریف پڑھو، حق ادا نہیں ہوگا. فرمایا اسرائیل جنہیں میں نے دیکھا کوئی نہیں، مجھے نہیں دیکھا. ان امتیوں کی ساری تکلیفیں میرے سینے پہ دے دے، میری امت کو کوئی موت کی تکلیف نہ دینا. شرم نہیں آتی؟ اس نبی کے طریق مرگ ڈوب کے نہیں مر جاتے؟ جاؤ یہ جملہ نائی کی دکان کے اوپر جا کے لکھو کہ مجھے تکلیف دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا. پھر میں دیکھتا ہوں اس کی داڑھی کیسے کٹتی. اتنا بے شرم نہیں، اتنا بے غیرت نہیں، اتنا بے حیائی کنجر ہے. اور تم سارے ولی اللہ کی اولاد ہو، کیا لینے آئے ہو یہاں پہ؟ آج کوئی نبی کی نبوت کو نہیں مانتا گستاخ ہے. جو نبی کے طریقے کو ماننے وہ آپ کا تابعدار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں تم نے داڑھی کٹائی؟ تمہیں کس نے حق دیا؟ تم کسی کی دکان کے آگے موٹر سائیکل نہیں کھڑا کر سکتے. تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ کیسے لگایا؟ تمہاری گلی کے اندر کوئی تھڑا بنا لے تمہارے سے برداشت نہیں ہوتا. میری ملکیت ہے، میری جگیر ہے. جب آمنہ کے لال نے حوض کوثر کا پہلا پکڑ کا، یہ میری ملکیت میری جگیر تھی، بتا تو نے اس پہ قبضہ کیوں کیا؟ کیا جواب ہوگا؟ کون سی سیرت سننے آئے ہو تم؟ بتا تیرے فیروزہ کے اندر، بیوٹی پارلر کے اندر بالوں کی کٹنگ کیوں ہوئی؟ میں اس اپنی بہن سے کہوں گا، میں اس امی سے کہوں گا، میں اس پڑھی لکھی بیٹی سے کہوں گا جو فیروزہ کی بچیوں کے بال کاٹ کاٹ کے سجاتی ہے اور اس کی کمائی سے اپنے بچوں کی فیس سکول کی دیتی ہے اور کہتی میرا بچہ بڑا ہو کے مجھے حج کرائے گا. خدا پاک کی قسم ہے تیرے منہ پر چھتر تو مارے گا، یہ تیرا بچہ تجھے حج نہیں کرائے گا کیونکہ تیرے بچے کی روٹی کے لقمے کے اندر حرام شامل ہو گیا ہے. یہ تم نے اپنی شکلوں کے ڈیزائن بنایا. خدا کے واسطے مجھے معاف کرنا، میں بے کرامی نہیں کر رہا. اور رات کو 2 بجے تم مجھے ممبر پر بٹھا رہے ہو. چلا میرے سے نہیں جاتا، اٹھا میرے سے نہیں جاتا. میں اس وقت تمہارے سے تو میں پیسے کمانے نہیں آیا، میں 2 نمبری کرنے نہیں آیا، میں خود بھی انسان بننے آیا، تمہیں بھی انسان بنانے آیا. یہ میری ذمہ داری ہے. زیادہ کیا ہوگا تم شادی کو کہو گے اگلے سال سے جلسے پہ نہ بلانا، بدتمیزی کر کے گیا. اگر یہ بدتمیزی ہے پھر تمیزداری وہ کہ جو تمہارے کپڑے اتروا دے، تمہاری بیٹیوں کو ننگا کر دے، شادیوں میں تمہاری بچیوں کو ننگا کر، یہ تمیز ہے.
فیروزہ سے قافلہ چلا یادگار پاکستان پر، تاج و تخت ختم نبوت کے نعرے لگا رہا ہے، وہی فیروزہ سے میرا عزیز جب قافلہ واپس آیا تو کانوں کے اندر گانے کی ٹونٹیاں لگا کے آ رہا ہے۔ یہ سی کیا ہے وہاں پر؟ گوٹے والے کا گوٹا نہیں بکتا، شربت والے کا شربت نہیں بکتا، سبزی والے کی سبزی نہیں بکتی، مرونڈا والے کا مرونڈا نہیں بکتا، ٹوٹی جتی والے کی ٹوٹی جتی نہیں بکتی، جب تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو خود حرام زادہ بن، تو خود اپنے پہ ظلم کر، تجھے کس نے دیا کہ سب کو تو حرام زادہ بناوے؟ اتنا اونچا بازار میں ڈک لگاوے گا، اللہ اکبر، نہ تجھے مسجد کا حیا، نہ قرآن پڑھنے والے کا حیا، نہ کسی داڑھی والے کا حیا، نہ ٹوپی والے کا حیا۔ لوگ کی کہتے سودا لڑا لے جا، چلا جا۔ سید صاحب، شاہ صاحب، شادی حالوں کے اندر خدا کی قسم یہ طوفان آ گیا ہے، آپ کیا کرو کہ بے اختیار ہو، آپ نے نمازیوں کو ناراض تھوڑی کرنا ہے۔ اتنا بڑا متقی آدمی جمعہ پڑھا کر شادی حال میں جاتا ہے، اس کے اندر بھی میرا نکاح کے وقت میوزک بج رہا ہوتا ہے، کون منع کرے گا اسے؟ ساری رات بیٹے کی شادی پر، ساری رات بیٹے کی شادی پر طوفان بدتمیزی کیا۔ خانپور سے ناچنے والی آئیاں، رحیم یار خان ترنڈا سے ناچنے والی آئیاں، جاؤ اس بچی کو کہہ دو تیری گود میں کتا بلہ تو آئے گا، وقت کا جنید بغدادی تیری گود میں کوئی نہیں آئے گا۔ ایک رات کی بدتمیزی نے، ایک رات کے گانے نے، ایک رات کے طوفان نے تیری نسلوں کا بیڑا غرق آنے والی کا کر دیا ہے۔ گود میں تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، سنا رہی تھی ماں فاطمہ الزہرا قرآن، فیڈ کر رہا تھا ماں کا دودھ پی رہا تھا حسین رضی اللہ عنہ۔ فطرت عورت کی، جب گھر کے اندر بچے کو دودھ پلاؤ، تم دیکھ لینا اپنی بیویوں کو، جب تم بچے کو دودھ پلاؤ تو بچہ دودھ پیتا پیتا ماں کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے، اور دودھ پیتا پیتا کبھی رونے لگ جاتا ہے، کبھی ہنسنے لگ جاتا ہے۔ جو ماں کی سوچ ہے وہ بچے کے ذہن کے اندر آتی ہے۔ ماں نے سوچا ہوگا آج میں نے اسے پکوڑے میں دودھ پلاتے قرآن سنایا، یہ اس قرآن کی تلاوت کا حق کا ادا کرے گا۔ حضرت حسین نے ماں کا چہرہ دیکھ کے رونا شروع کر دیا، کہا اماں تو نے مجھے پگوڑے میں تو قرآن سنایا، انشاءاللہ میں کربلا میں تجھے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سناؤں گا۔ جاؤ جا کے چار بچیوں کے باپو، پانچ بچوں کے باپو، جاؤ اپنے بچوں سے جا کے کو سورہ ملک سنا، جاؤ جا کے کو سورہ یاسین سناوے تو رات میں فکر ہو کر سو جا، ورنہ سونا چھوڑ دے، تو نے اپنے بچوں کے لیے بہت گھاٹے کا سودا کر دیا ہے۔ مکان دکان کے وارث بن گئے، ہائے میری بدنصیبی، میں اپنے بچوں کو اپنی قبر کا وارث نہ بنا سکا۔ کل خانیوں پر، قرآن خانیوں پر جب مولوی صاحب کی تقریر ختم ہوتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء آتی ہیں، اس وقت کہتے ہیں دستار کرو جی دستار کرو۔ میں نے کہا کروں گا، پہلے اس سے پوچھو تو صحیح، پرسوں سے اس کا باپ مرا، اس نے 2 دن میں کتنا اپنے باپ کو قرآن پڑھ کے بخشا ہے، میں اس کی دستار کیوں کروں؟ دوسرے دن کل خانی ہو رہی ہے، بچوں کی اذانیں آئی ہیں، اس بچے سے بتاؤ 10 اذانوں کے بعد کتنی مرتبہ تو اللہ کے گھر میں نظر آیا، تیری ایک تیرے منہ میں سگریٹ کا کش تو نظر آیا، باپ کے لیے قرآن کی تلاوت کا ایک لفظ تیری زبان پہ نہیں آیا، تو کھلے کھانے کے قابل ہے، تو پگڑی باندھنے کا حقدار ہے۔ کلمے والی چادر میت کے اوپر ڈال دی، توجہ کرنا میرے لاڈلو، کلمے والی چادر میت کے اوپر ڈال دی، میت کو اتنا پاک کیا، ہر اذان 3 دفعہ دھو رہے ہو، بیری کے پتوں سے پاک کے پانی سے دھو رہے ہو، کافور مشکمبر زعفران لگا رہے ہو، مدینے کی طرح لگا رہے ہو، مسجد کی پاک چرپائی آئی، گھر کا بستر کوئی پاک نہ سمجھا، مسجد کی چادر پاک آئی، 6 کلمے لکھے ہوئے، ایمان مجمل لکھا ہوا، ایمان مفصل لکھا ہوا، جب یوں کر کے جنازہ اٹھ کے جا رہے ہیں، فرشتے پرے ہو گئے، کسی ایک فرشتے نے ہاتھ نہ لگایا، میں نے کہا فرشتوں قرآن کے غلاف میں ڈکا ہوا آیا، قرآن کے غلاف میں چھپا ہوا آیا، 6 کلمے لکھے چادر پر، یا اللہ یا محمد لکھا ہوا، یا حیو یا قیوم لکھا ہوا، ایمان مجمل ایمان مفصل چاروں کو لکھے ہوئے، کہتے شرم نہیں آتی، موت کے بعد بھی دھوکہ دے رہے ہو، چادر تو وہ تو لے کے آئے جس پر پورا قرآن لکھا ہوا، اسے چادر میں چھپا کے لے کے آئے جسے قرآن پڑھنے کا ایک لفظ بھی نہیں آ رہا ہے، یہ دھوکہ کیا ہمارے ساتھ تم نے؟ فرمایا آمینہ کے لال نے
جب روح قبض ہوتی ہے تو سب سے پہلے آ کے روح نہیں نکالتے، سب سے پہلے آ کے کمرہ نہیں دیکھتے، سب سے پہلے آ کے روح قبض نہیں کرتے، اماں کو نہیں دیکھتے، ابا کو نہیں دیکھتے۔ فرمایا ملک الموت کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں، ملک الموت کہتا ہے اس کے وجود کو سونگو، اس کے گوڈوں کو، جوڑوں کو، اس کے گٹوں کو، اس کے ہاتھوں پیروں کو سونگو، اس کی پیشانی کو سونگو، اس کی ناک کی نوک کو سونگو۔ سجدے کی خوشبو آ رہی ہے، فرشتے کہتے آ رہی ہے، کہتے پھر تیرا آنا مبارک ہو۔ اگر نماز کے سجدوں کی خوشبو نہیں آتی کہ تیرا آنا مبارک کوئی نہیں۔ موت اور خدا کے عذاب کے درمیان میں موت ہے، مر کے دیکھ پھر خدا تیرے ساتھ کیا کرے گا۔ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے رحم کرو، رحم کرو۔ کوئی کسی کی قبر میں نہیں آوے گا، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا۔ فاطمہ جی ابا، بے شک تو میرے جگر کا ٹکڑا، بے شک تیرا بیٹا حسن حسین ہے، اے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردارن ہے، لیکن فاطمہ قیامت کے دن اپنی گٹھڑی عملوں والی ذرا بھاری لے کے آئی ہو، جب اللہ کے دربار میں تو کھڑی ہوگی تیرا باپ پرے ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ یوں نہیں کہا تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن امت کی بچیوں کو بتایا خیال کریو۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ کس کو پیغام ملا؟ او لوگو اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو، بیوی کو روٹی پکانے کا، کپڑے دھونے کو حکم کیا، کہ بیوی کو نماز کا حکم کیا تو میرا زیرو اس آیت کا تو نے میرے انکار کیا ہے۔ اجی پڑھتی کوئی نہیں، ایک دفعہ کہے، دو دفعہ کہے، پتھر سے زیادہ تو سنگ دل نہیں ہے۔ بار بار پتھر پہ پانی گرائے پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ عورت تو بڑے مزاج کی ہوتی ہے، اگر میرے عزیزو اللہ ٹیڑھی پسلی سے غصہ کرے گا، غصہ دکھاوے گی، مزاج کرے گا تو تیری بستر پر آ کر اپنا وجود تیرے حوالے کر دے گی۔ جو عورت تیری لذت کو پورا کرنے کے لیے اپنا وجود تیرا تابع کر سکتی ہے، وہ تیری حکم کو پورا کر کے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی ہے؟ اپنے بچوں کو، اپنی گھر والی کو نماز کا حکم کرو، ورنہ قیامت کے دن میرے عزیزو اللہ کے دربار میں اس عمل کی وجہ، نہ کرنے کی وجہ سے پکڑے جاؤ گے۔ ہم نے ایک اپنے بڑوں سے سبق پڑھ لیا، پتہ نہیں تمہیں برا لگے یا اچھا لگے۔ بھائی اشتیاق کے گھر بھی ہماری یہی بات تھی، بھائی باہر کا کھانا نہیں کھائیں گے، ہوٹل کا کھانا نہیں کھائیں گے، دیگ کا کھانا نہیں کھائیں گے، ہم تیرے گھر سے نمازی عورت کا روٹی کھائیں گے، اگر ہمت ہے پکا، سبزی پکا، دال پکا، گوٹے چٹنی سے روٹی دے کھائیں گے، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہ کھلانا، ورنہ عبد الحنان کا فیروزہ کے اندر آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ قسم اللہ کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کے بے نمازی کے ہاتھ کی چائے پی لینا، بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی کھا لینا، صبح مصلی پہ کھڑے ہونے کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، او لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن اللہ نے پتھروں اور انسانوں کو بنا رکھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس مبارک ہے، صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا، زبان نبوت پر علم فضایا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جس نے کسی کے فجر کی نماز سے پہلے کسی مسلمان کا حال پوچھا ہو، جو بیمار کی عیادت کر کے آیا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میں عشاء کے بعد عیادت کر کے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا عمر عشاء کے بعد کی بات نہیں کر رہا، فجر سے پہلے کی بات کر رہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میرا بھائی عبد الرحمن بیمار تھا بخار میں فجر سے پہلے مجھے پتہ لگا، میں اس کی عادت کر کے آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ سیدنا صدیق اکبر کی طرف عمر کا اشارہ کیا، جس کے علاوہ آج کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ابو بکر روزے دار ہے، ابو بکر روزہ رکھا کہ جی ہاں رکھا۔ پھر آپ نے کون ہے جس نے فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے راستے میں کچھ دیا ہو؟ عمر آگے بڑھے، سیدنا صدیق اکبر کی بغلوں میں باہیں ڈال کے یوں کر کے کھڑا کر دیا، جس طرح میرے علماء کرام سے سنا، اللہ کبھی پہ سما فرماوے، یوں کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ ہو نہ ہو یہ عمل بھی ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ابو بکر تو نے کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے؟ کہ یا رسول اللہ سنو کیا بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی صبح میں تہجد کے لیے اٹھا تو میرا پوتا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا،
کملی والے میں مسلح پر خدا کو یاد کر رہا تھا نمازوں کے سجدے میں، میرا پوتا بھی میری طرح ایسے سجدے کرنے لگ گیا، میں نے سلام پھیرا پوتے کو سجدے میں دیکھا، میرا دل پانی پانی ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی پوتے کی یعنی دادی سے کہا اس کے لیے کچھ کھانا پکا دے، مجھے آج اس حالت کے اندر دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا۔ میری گھر والی 2 روٹیاں پکا دی۔ جب میرا پتا اور پوتا روٹی کھانے لگا، میں نے کہا بیٹے میں تو مسجد میں جا رہا ہوں، تم بھی پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ کہ جب میں گھر سے باہر نکلا، ایک فقیر نے میرے کرتے کا دامن پکڑ کے کھینچا، کہا ابو بکر اتنی لاپرواہی، ساری رات ہوگی تیرے دروازے پہ بھوکا بیٹھا ہوں، تجھے خیال کیوں نہیں آیا؟ فیروزہ والو، ایک بھائی کو اللہ نے 25 ایکڑ کا مالک بنایا، پورا پلازا پوری مارکیٹ ہے، اور دوسرا ریڈی، اللہ اکبر، دوسرے بھائی کو بازار میں ریڈی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ خبردار اس پیسے کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا، اللہ تجھے اس پیسے کے بارے میں پوچھے گا۔ بہن کی شادی 2006 میں کر دی، 2024 میں اب حصہ یاد آیا، یتیم بہن کی شادی کری، اب 24 میں میرے عزیزوں 18 سال کے بعد حصہ یاد آیا، بہن کو بلایا اور احسان کر کے بہن کا حصہ دیا، بابو جی تیری جان نہیں چھوٹے گی۔ وہ 18 سال میں جو فصل کا ٹھیکہ آیا اس میں سے بھی دینا پڑے گا، جو زمین پر رقبے پر درختوں پہ شہد ہوگا، عبد الحنان کو تو برکت سمجھ کے دیا، بہن کا بھی اس کے اندر حصہ تھا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ باپ مرا، کوئی دکان لے گیا، ابا جان اللہ سب کے باپوں کو زندگی دے، کوئی مکان لے گیا، کوئی کاروبار لے گیا، باپ کا کسی کو خیال نہ آیا۔ سنو میرا عزیزو، شریعت کیا کہتی ہے، میرے نبی کی مبارک زندگی، یہ سیرت ہے، یہ سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا کہتی ہے۔ باپ مرا، پوچھو ماں کا حق مہر دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ نہیں دیا تو پہلے ماں کا حق مہر ادا کیا جائے، باپ پر جو قرضہ تھا باپ کا قرضہ اتارا جائے، پھر ابا جان نے زندگی کے اندر روزے چھوڑے، ان کا فدیہ دیا جائے۔ ابا جان نے آخری وقت ساری زندگی مسجد کے اندر نمازیں پڑھتا رہا، آخری 2 سال نمازیں نہ پڑھ سکا، اس 2 سال کی نمازوں کا فدیہ دیا جائے، اس کے بعد جا کے باپ کی جائیداد کو تقسیم کیا جائے۔ واللہ ایسے مسئلہ ہے، پھوپھیوں کا حصہ دو، بہنوں کا حصہ دو، دروازے پر جا کے معافی مانگ لو، معاف کروا لو۔ اگر اللہ نے قیامت کے دن بیٹی بہن سے پوچھ لیا تیرے باپ کی طرف کوئی نکلتا ہے، تو بیٹی نے یوں کر کے سر جھکا دیا، سر ہلا دیا، تو خدا کی قسم 30 سال کے حج بھی کام کوئی نہیں آئیں گے۔ یہ سیرت ہے۔ کون سی سیرت میرے عزیزو آج تک سنتے ہیں؟ اللہ زندگیوں میں برکت دے، سنانے والوں کی پھر سننے والوں کی۔ میرے عزیزو یہ گلی ہے، جس کا دل چاہا جس نے مکان بنایا، کس نے تھلا آگے کر لیا، کس نے تھلا پیچھے کر لیا، سائیکل والے کی 2 تھڑیاں، موٹر سائیکل والے کی 3 تھڑیاں، کار والے کی 5 تھڑیاں، ہے کوئی روکے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، غالباً ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کا گھر ہے، امیر معاویہ کے ابا کا گھر ہے، محمد عربی کا سسرال ہے۔ حضرت عمر مدینے کی گلی میں گئے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی تھڑی باہر نکلی، دیکھی، وہی دروازہ بجا دیا کہ رسول اللہ کا سسر ضرور ہے، پیغمبر کا سسرال ضرور ہے، ام حبیبہ میری ماں کا میکہ ضرور ہے، لیکن عمر کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی آمد و رفت میں اس تھڑی رکاوٹ ہے، عمر تجھے بنانے کی اجازت نہیں دے گا، یہ تھلا اتنا باہر نکلا ہوا ہے، اگر تیرے ہاں چھینی تھوڑا ہتھوڑا ہے تو دے دے، ورنہ عمر اپنے گھر سے لائے گا، اس وقت تک یہاں سے نہیں جائے گا جب تک محلے والوں کا حق نہیں دلوائے گا۔ ابو سفیان، اچھا یہ شریعت کہتی ہے، عمر میں تجھے توڑ کے دکھاتا ہوں، یوں نہیں کہا میں دیکھی جائے گی تیرے سے۔ گلی کتنی بڑی بنانی چاہیے، 2 اونٹ، ایک اونٹ ادھر سے آوے، دوسرا اونٹ ادھر سے جاوے، دونوں اونٹ بغیر ان کے بال ٹکرائے دونوں آرام سے گزر جائے، کم سے کم آمد و رفت کے لیے گلی اتنی چوڑی ہونی چاہیے۔ تم کیا سمجھے صرف نمازوں کا طریقہ بتلایا؟ خدا تجھے پیسہ دے وے، تجھے رقبہ دے وے، اللہ تجھے زمین دے، ضروری نہیں تیرے محلے میں سارے رئیس ہو، ضروری نہیں تیرے محلے میں سارے امیر ہو، خبردار خدا تجھے مکان بنانے کی توفیق دے وے، اپنے گھر کی لمبی اونچی دیواریں کھڑی کرنے سے پہلے پڑوسیوں کا خیال کریو، یہ نہ ہو تیرے اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں کی جالیاں
کہ تیرے اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں کی مشین کا رخ پڑوسی کے گھر کی طرف ہو، تو 16 پر اے سی چلا کر ساری رات ٹھنڈک میں لیٹا رہے، پھر اے سی کی گرم ہوا سے پڑوسی ساری رات تپتا رہے، دنیا کی ٹھنڈک تو مل جائے گی لیکن اللہ قبر کی ٹھنڈک سے محروم فرمائے گا۔ اتنی اونچی دیوار نہ بنانا، اتنی اونچی دیوار نہ بنانا، اللہ اکبر، کہ تیرے گھر کی ٹھنڈی، قریب کی گھر کی ٹھنڈی ہواؤں کا راستہ رک جائے۔ ایک صحابی آئے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا رسول اللہ یہ میرا پڑوسی بڑا امیر ہے، اس کے گھر کی جو کھجور کا درخت ہے اس کا سارا تناؤ میرے بیڑے کی طرف جھکا ہوا ہے، میرے بچے، میں غریب ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ صبح صبح مدینے کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر، یہ کھجوروں کے پتن آپس میں ہلتی ہیں، خوشوں سے کھجوروں کے دانے کچے پکے میرے بیڑے میں گرتے ہیں، میرے بچے بھوک کی وجہ سے جلدی لپک کے کھجوروں کے دانے منہ میں ڈالتے ہیں۔ پڑوسی دیوار پہ کھڑا ہو کر میرے بچوں کو برا کہتا ہے، یا رسول اللہ اتنی تو گنجائش دلوا دیجئے، آپ نے بلایا، ہاں بھائی، یہ یوں کہہ رہا، ٹھیک ہے جی، کہاں جی کھجوریں میری ہیں، مہنگی کھجوریں ہیں، آپ نے فرمایا ایسا کر، یہ درخت مجھے دے دے، اس کے بدلے جنت کا باغ میرے سے لے لے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو میری بیوی کا، اسے بڑا پسند ہے۔ نہیں جی نہیں، کوئی اور لے لو، ٹھیک ہے درخت میں نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہ یا رسول اللہ دوبارہ کہیو آپ نے کیا فرمایا؟ کہ یہ درخت دے دے، جنت کا باغ لے لے۔ یا رسول اللہ یہ وعدہ اس کے لیے، آپ نے فرمایا جو دے دو اس کے لیے۔ دوڑے گئے، او بھائی آپ بات سنیو، مدینے کی گلی میں دوڑتے جا رہے ہیں، او بھائی بات سنیو، اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ درخت دے دے، جنت کا باغ لے لے، تو نہیں ماننا، چل ایسا کر، مدینے میں میرے 2 کھجوروں کے باغ ہیں، ایک باغ میں تقریباً 600 درخت کھجوروں کے ہیں، جیڑا تیرا دل چاہتا ہے بڑا لے لے، چھوٹا لے لے، یہ درخت مجھے دے دے۔ انہوں نے کہا کہ بات دماغ تو تیرا نہیں پھر گیا، ایک درخت کے پیچھے پورا باغ؟ کہ نہیں، جو میں سن کے آیا تو سن کے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا لکھ کے دے گا؟ کہا لکھ کے دوں گا، پھرے گا تو نہیں؟ کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، کر تو سکتا ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا، سارے میں آپ غلام ہیں۔ حساب لگاؤ، صبح سودا بیچتے ہوئے، بھنڈی توری بیچتے ہوئے، کدو گھیا بیچتے ہوئے، ٹماٹر بیچتے ہوئے، گوشت بیچتے ہوئے، کتنا تو نے میں نے جھوٹ بولا ہے؟ کل کی دال تازہ کر کے بیچی، کتنے پیسے کما لے گا؟ بیمار جانوروں کا گوشت صحت مند کر کے مورے لگا، ڈاکٹر بھی اللہ کی پکڑ میں آوے گا، بیچنے والا بھی اللہ کی پکڑ میں آوے گا۔ فروٹوں کی ریڑھی پر اچھے اچھے فروٹ سجائے تھے، ایک غریب آدمی آ کے کھڑا ہو گیا، تو نے ایسا رگڑا دیا، کلیجہ ہی سارا کٹ گیا، جتنے اس نے گھر کے اندر جا کے سسکیاں بھری، ایک ایک سانس کا تجھے اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں کھجوریں لے کے آ گئے، ڈھیر کھجوروں کا۔ اے بلال، اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی کھجوریں بغیر داغ کی تجھے کہاں سے ملی؟ مدینے میں تو ایسی کھجوریں نہیں نظر آئی، میں بھی صبح مارکیٹ کے اندر گیا تھا، انہوں نے کہا جی مجھے بڑی دکانداری گاہکی کرنی آتی ہے۔ کیسے؟ کہا جی میں گیا تھا اور میں نے جا کے اتنے پیسوں کی کھجوریں لی، جب اس نے کھجوریں دے دی تو میں نے ہلکی ہلکی خام کھجوریں نکال کر واپس کر دی اور اس کے بدلے اچھی کھجوریں لے لی۔ آپ نے فرمایا بلال تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا، کملی والا کھجور کا دانہ کوئی نہیں کھائے گا، لے جا واپس، یہ نقصان پہنچایا تو نے مسلمان بھائی کو۔ اللہ کے نبی کیسے کرتا؟ فرمایا تو 1 کلو کھجوریں لیتا، کھجوریں لینے کے بعد جو تجھے پسند نہیں آتی وہ کھجوریں اسے واپس بیچتا، اس کے جو تجھے پیسے دیتا اس کے بدلے پھر تو کھجوریں لے کے آتا۔ بلال اللہ کی قسم میں بھی کھاتا، میری فاطمہ بھی کھاتی، میرا حسین بھی کھاتا۔ ابو دادا پکی بات ہے، باغ دے گا؟ درخت دے دیا، باغ لے لیا، حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھے، یا رسول اللہ پڑوسی کو بلائیے نا اور اس کو کہو دن میں کھاؤ رات میں کھاؤ، درختوں پہ چڑھ چڑھ کے کھاؤ، توڑ توڑ کے کھاؤ، گاٹیاں مار مار کے کھاؤ، آج کے بعد ان یتیموں کو، ان غریبوں کو
ان پڑوسیوں کو آج کے بعد کوئی نہیں روکے گا. تو نے کیا کیا؟ یہ ہو گیا. تو نے اللہ کے بندے کیا کیا؟ بس یہ درخت آپ کا ہو گیا. کیا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے کہا تھا نا یہ وعدہ سب کے لیے، آپ نے فرمایا تھا کہ مدینے کے 600 درختوں والا باغ دے دیا، کھجور کا ایک درخت لے لیا. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہاتھ پھیلایا. ابو دہدا ہوا ہوا. تو نے کیا کر دیا؟ لا اپنا ہاتھ آگے بڑھا. کیوں ہاتھ بڑھا؟ اے ابو دہدا، پھر اللہ کا وعدہ بھی سچا ہو گیا. اللہ اکبر. تو نے یہ باغ دیا، اللہ نے تجھے جنت میں 2 باغ عطا فرما دیے. اللہ نے جنت کے اندر تجھے باغ عطا فرما دیے. دوڑے دوڑے یا رسول اللہ بیوی کو خوشخبری نہ سناؤ. گھر دوڑے اور جا کے دروازے اندر بھی نہیں گئے کہ اللہ کو دے دیا. دروازے پہ کھڑے ہو گئے. یا ام دہدا، اے دہدا کی ماں باہر آ جا، یہ باغ اب میرا نہیں رہا، یہ باغ اب اللہ کا ہو گیا. یوں نہیں کہا بچوں کو زہر دے دے، گندم کی گولیاں کھلا. ایک ادا عورت بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والی تھی، اپنے بالڑے کو گود میں اٹھا کے لے آئی اور گھر سے 4 قدم اگے منہ موڑ کے کھڑی ہو گئی کہ دہدا اللہ اکبر. اے ابو دہدا، اگر تو نے یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا تو اس کی طرف دیکھنا بھی ہماری طرف سے حرام ہو گیا. یا تو مسجد میں جو پکھا لگا ہوئے آدھا چودھری بن جاوے کہ مسجد میں 50 بوریاں سیمنٹ کی دے. اللہ اکبر. وہ تو سمجھتا میں نے امام خرید لیا ہے. تانے دے گا پولیس صاحب کہاں جی تجھے ساڈے لی دعا نہیں کتنے کراؤ گے؟ ساڈے غریباں لی دعا جی چندہ مانگنے آئیے چندہ. یہ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسئلہ سمجھا دیا. فرمایا خیرات کا بدلہ دعا سے نہیں لینا، خیرات کا بدلہ عرش والے خدا سے لینا ہے. جب آپ نے اللہ کے راستے میں روٹی دے دی، اللہ کے راستے میں پنکھا بجلی دے دی، تو اس نے آپ کو دعا دے دی تو ادلا بدلہ ہو گیا. پھر اللہ سے تم کیا لو گے؟ فرمایا اس ہاتھ سے دو، دوسرے سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، اس انداز سے دے، دینے والے کو پتہ نہ لگے کون دے کے گیا ہے. قیامت کے دن جب ساری دنیا ترسے گی، اللہ اس بندے کو عرش کے سائے نصیب فرمائے گا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے. اما عائشہ کی آنکھوں کے حالے میں آنسو دیکھے. کیا ہوا؟ ما یبکی کا یا عائشہ، کیوں روئی؟ یا رسول اللہ آج عجیباً ہونی سی ہو گئی. کتنے دن کے بعد کچھ کھجوریں، دودھ کا پیالہ گھر میں پڑوسیوں سے آیا تھا ہدیے کا. آج کہا تھا لپ لپ کھاویں گے، گٹا گٹ دودھ پیویں گے، لیکن کملی والے آج بھی ہمارے مقدر میں نہیں ہے. کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ابھی جو آپ کے قدموں کے پاس سے عورت نکل کے گئی. ہاں جتنے 2 بچیاں پکڑ رکھی تھی جی. اللہ کے نبی وہ گھر آئی تھی، بوئے کے پاس کھڑی ہو کے رونے لگ گئی اور کہنے لگی عائشہ تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے، میری بچیوں کو دے دے، میری بچیاں کئی دل سے بھوکی رونا دیکھا نہیں جاتا ہے. یا رسول اللہ جو میرے حصے کی کھجوریں تھی میں نے اٹھا کے دے دی. اب سنو محبت، عائشہ میرے حصے کی کیوں نہیں دی؟ کملی والے گھر میں 2 بھوکے آپ اور میں، اگر بھوک کی وجہ سے مجھے کچھ ہو گیا تو میرا نقصان ہوگا. اللہ نہ کرے اگر بھوک کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا. میں نے آپ نہیں دے دی، آپ بس میری خیر ہے. 3 کھجوروں پہ رج گئی. کجی رج گئی کیسے؟ کہ جب میں نے مائی کے ہاتھ میں 2 کھجوریں دی، اس نے گٹک نکال کے دونوں کو 1 کھجور دے دی. اس مائی کی بچیوں نے کھجور کھائی. ماں یوں لپک لپک کے دیکھ رہی تھی، میرا دل چاہ بچوں سے زیادہ یہ بھوکی ہے. میں اپنے حصے کی 1 اور کھجور اٹھا کے لے آئی، میں نے لا کر اس ماں کو دے دی. اس نے کھجور میں سے گٹلی نکال لی، وہ میں ڈالنے لگی تھی، بچوں نے یوں جھپٹ کے وہ کھجور بھی کھا لی. کھجور ہونے لگے. عائشہ اس کی ماں نے کچھ نہیں کھایا. یا رسول اللہ کچھ نہیں کھایا. کہاں گئی؟ ادھر کو نکل کے گئی. واپس آئے، حجرے مبارک کے پردے کو ہٹایا. بلال، ابو ہریرہ، انس ادھر آ. وہ عورت جو جا رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے جا اور اسے روک کے کہ بچیوں کے ساتھ ایسا پیار والا معاملہ کیا. کملی والا عائشہ کے ویڑے میں جھولی پھیلا کے تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے. کھجور کا دانہ منہ کے پاس آیا، پھر رک گئے. عائشہ کوئی اور بھی دروازے پر آیا تھا. جی یا رسول اللہ، ہاں یہ پڑوسن آئی تھی اور کہتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ تجھے ہمارے گھر کے دکھڑے کا پتہ ہے؟ آج ہمارے گھر کئی دنوں کے کچھ پکا نہیں.
عائشہ تُنے دیا؟ کہ نہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا یہ کھجوریں کیوں نہیں دی؟ کملی والے آپ کے لیے رکھی تھی۔ آپ نے وہ کھجوریں مٹھی میں بھری اور دودھ کا پیالہ پکڑا، دروازے کی طرف چل دیے۔ اما عائشہ پیچھے پیچھے، عائشہ میرا پیچھا نہ کر، اندر بیٹھ جا۔ کملی والے کہاں لے کے جا رہے؟ فرمایا پڑوسن کے گھر لے کے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی مجھے کیوں نہیں لے کے جاتے؟ فرمایا عائشہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوئے، لینے والا نیچے ہوئے۔ عائشہ اس عورت کا ہاتھ نیچے ہوگا، میرا ہاتھ اوپر ہوگا، تو اسے دیکھے گی۔ عائشہ وہ تیری نگاہ میں کہ گر نہ جاوے، وہ تیری نگاہ میں گر گئی تو فروزے والوں کو کون بتائے گا؟ ہم نے اس خاتم النبیین کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو نظروں میں گرانے نہیں بلکہ نظروں میں اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ یا تو بھائی کو سگے ماں جائے کو دوستوں سے دلواتے ہو، اور پرادہ سان مندی پرادہ شکر کر۔ بہنوں کو دروازے پر بلا کے بھکاریوں کی طرح لانے والوں، کون سے نبی کی سیرت میں بازار سجاؤ گے؟ خدا نے تمہیں زمین دی، اللہ نے تمہیں رقبہ عطا فرمایا، اللہ نے تمہیں مال دیا، یہ پگڑی اتار سکتا ہوں اتار دوں، تمہارے آگے رکھتا ہوں۔ کوشش کرنا حصے میں بھائیوں کو زیادہ دے دینا، کوشش کرنا حصے میں بہنوں کو زیادہ دے دینا۔ مر جانا، اپنے باپ کا نام کبھی عدالت کے اندر نہ پکارنا۔ جس نے ساری زندگی پکے والوں میں عزت گزاری ہو، تمہیں شرم نہیں آتی اس باپ کا نام عدالتوں کے اندر پکارا جا رہا ہے؟ جو ساری زندگی بہن ٹوپی والا برقع پہنتی رہی، وہ عدالتوں کے اندر کھڑی ہو کے بیان دے رہی ہے، بھا لگانا ہے ایسے حصے کو، آگ لگانی ہے ایسی زمین کو۔ جس باپ کو لوگ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، آج اس باپ کا نام عدالت کے کٹہرے میں لیا جا رہا ہے۔ مر نہیں جاتے؟ یہ بھی تو سیرت ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور میرے بزرگوں او میرے بزرگوں، چٹی داڑھی والوں، رات کو اللہ کے آگے بیٹھ جایا کرو، بڑا نازک ماحول ہے، یہ چٹی داڑھی اللہ کو دکھایا کرو۔ اللہ اس بزرگی کو بچاتے بچاتے ساری زندگی گزر گئی، اے اللہ اب اس بزرگی کو اولاد کے ہاتھوں ذلیل نہ کرانا۔ اللہ میں سفید داڑھی کے ساتھ تھانے کے دروازے پر کوئی اچھا لگوں گا، چودھریوں کے آگے ہاتھ جوڑتا اچھا لگوں گا، اپنے بچوں سے کہو خدا کے واسطے گلا گھوڑ دینا، مجھے کسی کے آگے نہ جھکانا، میری داڑھی چٹی کو کسی کے آگے ذلیل نہ کرانا۔ تم شرم کرو میرے بچوں، تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ تم اس عمر کے اندر اپنے باپ کو رلاتے ہو۔ فرمایا عبداللہ اللہ تیری دعا رد کر دوں گا، شادی تیری دعا رد کر دوں گا، جس کی چاہوں مانوں جس کی چاہوں نہ مانوں، لیکن باپ کے ہاتھ سوچ سمجھ کے اٹھوائیو۔ جب بڈھا باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، فرمایا میری رحمت کو بھی جوش آ جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں دے دو جو مانگ رہا ہے، دے دو جو مانگ رہا ہے دے دو۔ او بوڑھے انکار نہیں کروں گا، کیونکہ تیری چٹی ماڑی داڑھی کو دیکھ کے میں اللہ کی رحمت کو حیا آنے لگ گیا۔ ماں وہاں ٹھنڈیاں چھاواں، کوشش کرنا روٹی ملے نہ ملے، کوشش کرنا صحت ملے نہ ملے، لیکن ماں کی محبت کو نہ چھوڑنا۔ چار ویرو باپ مر گیا، کوشش کرنا ماں اپنے پاس رکھنا۔ اللہ یہ ایسا مقناطیس ہے، خدا کی رحمت کو آسمانوں سے کھینچ کے زمین کے اوپر لے آتا ہے۔ اس بوڑھی عورت کے ٹکڑوں میں ایسی برکت ہے، اللہ کی قسم یقین جانو یہ ٹکڑے انسان کو جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دیتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ گھر میں کھانا ان کی مرضی سے پکواؤ، یہ سیرت ہے میرے نبی کی۔ بچوں سے پوچھو کیا کھانا ہے، گڈو کیا کھاوے گا، انور کیا کھاوے گا، حسینہ کیا کھائے گی۔ کبھی باپ سے پوچھو ابو آج بتا کیا پکاؤں، ابھی آج بتا کیا پکاؤں۔ یہ باپ صبح صبح جب ریڈی پر جاتا تھا، پسینہ پسینہ اس کے آدھے کپڑے پھٹے ہوتے تھے، تیرا ماتھا چوم کے کہتا تھا بیٹے کیا کھائے گا، کیا پکانے واسطے بھیجوں۔ ساری زندگی تیری مرضی کے خلاف نہ پکایا، اب اپنی مرضی کے خلاف اپنے باپ کو کیوں کھلا رہا ہے؟ جب تو نہیں کھاتا تھا تیرا باپ تیرا ماتھا چوم کے تجھے کھلایا کرتا تھا، آج ایک ایک لقمے کے اوپر باپ کو تانے دے رہا ہے۔
نہ میرے پیاروں بس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپناؤ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناؤ، اخلاق دکھاؤ، اخلاق۔ ایک ہے اخلاق حسنہ، میرے بچوں میرے بھائیوں سنو، ایک ہے اخلاق حسنہ، ایک ہے اخلاق کریمانہ، ایک ہے اخلاق عظیمہ۔ جتنا سونا نبی اللہ نے اخلاق بھی دنیا عطا فرمائے۔ اخلاق حسنہ کیا؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ۔ یہ اخلاق حسنہ ہے۔ تھپڑ مارا بدلہ تھپڑ کا لے لے، ناک کاٹی بدلہ ناک سے لے لے، کان کاٹا بدلہ کان سے لے لے، ہاتھ کاٹا بدلہ کان سے لے لے، معاف کر دے تو تیری مرضی۔ اخلاق کے کریمہ نہ کیا؟ اگر تجھے تکلیف پہنچی تو اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ اور اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ فرمایا تکلیف پہنچی، کس نے تھپڑ مارا اسے معاف بھی کر دے، تھپڑ مارنے والا ہاتھ بھی چوم لے۔ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ تو لڑائی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں تو صلح ہو جائے گی۔ بس میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ختم نبوت کی صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمیں آپ کو عطا فرمایا۔ یہ تبلیغ کا مزاج ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ آؤ اس مدرسے میں وقت دو، اللہ کی قسم 3 دن لگاؤ گے، اس مدرسے کا عربی قاعدہ آ جائے گا، چلہ لگاؤ گے نورانی قاعدہ آ جائے گا۔ اگر 4 مہینے لگاؤ گے تو انشاءاللہ اس سبق کو یاد کر لو گے، پھر زندگیوں کے اندر مزے لوٹو گے۔ اور پھر آپ سے درخواست کروں گا تبلیغ والوں، اپنا مزاج نرم کر لو، اپنا مزاج نرم کر لو۔ ماں عائشہ دامن پھیلا کے بیٹھی ہے، پوچھا امی مدینہ کیسے فتح ہوا؟ ماں نے رو کر کہا مدینہ تلوار سے فتح نہیں ہوا، محمد کے اخلاق سے فتح ہوا۔ یہ اکرام مسلم صرف ٹریوں میں نہیں ہونا چاہیے، صرف ریوڑی اور چھولوں میں نہیں ہونا چاہیے، اکرام مسلم زبان پر ہونا چاہیے۔ اکرام مسلم، اللہ اکبر میرے عزیزو، مسلمان وہ ہے، صفات بتلائی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جان سے مال سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیا ہے کوئی مسلمان محفوظ؟ بھائی محفوظ نہیں، بہن محفوظ نہیں، بیوی محفوظ نہیں۔ اور میرے چودھریوں اور میرے پیاروں، خدا کے واسطے تمہاری بیویوں کو تمہارے پہ حق ہے۔ دنیا کے سارے گواہوں سے نمٹ لو گے، لیکن بیوی کی گواہی اگر خدا کے دربار میں تیرے خلاف پڑ گئی تو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تیرے ایک میٹھے بول سے خدا کی قسم جنت کی وارث بن جائے گی، تیرے ایک کڑوے بول سے یہ نہ ہو کہ تو بھی جہنم میں جانے کا، تو بھی جہنم کے اندر جانے والا بن جائے۔ اپنے گھر میں وقت دو، اللہ کے واسطے وقت دو۔ تمہیں کون عقل مند کہے گا رات کو 2 بجے تھلوں پر، ہوٹلوں پر، چائے والے سٹالوں پہ بیٹھے ہو، پان والے کا پان بک رہا، چائے والے کی چائے بک رہی، ہوٹل والے کا کھانا بک رہا، تجھے کتنے نفلوں کا ثواب مل رہا؟ اپنے گھر جا، رات کو جلدی سو اور صبح تہجد میں اٹھ، تو پھر جھولی پھیلا کے کہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ میری نسل کو، میری اولاد کو، میرے گھر کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ انہیں وقت کا اعلیٰ درجہ عطا فرما دے۔ اللہ متقی کا امام، وجعلنا للمتقین اماما، اور تو کلرک کی نوکری پر بھروسہ کر رہا ہے، اللہ تو دنیا کے امام بنانے کے فیصلے کر رہا ہے۔ ایک دعا بابو جی، آپ بھی میں بھی، آپ بھی سارے ایک دعا کریو، شاہ جی آپ بھی کریو، بھائی اشتیاق بھی کریو۔ وہ دعا کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، اللہ ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر دینا۔ ساری زندگی مسجدوں میں نماز پڑھائی، موت سے پہلے بستر پر نہ پھینک دینا۔ ہم نے بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا، 70 سال میرے عزیزوں مسجد میں نماز پڑھی، 2 سال بستر پہ پڑے، نماز کا پتہ کوئی نہیں۔ دعا کر اللہ صحت والی زندگی دے دے، اپنے قدموں پر چلائیو، کسی کا محتاج نہ بنائیو، یا اللہ کسی کے ایک گلاس پانی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ اللہ موت سے پہلے کی آخری اذان بھی سنا دینا، اور آخری نماز بھی اپنے گھر میں آ کر پڑھوا دینا۔ اللہ بازار کی موت نہ دیو، ایکسیڈنٹ کی موت نہ دیو، موٹر سائیکل کی موت نہ دیو، اپنے رستے کی شہادت کی موت دینا۔ اللہ مسجد کی موت دینا، اذان دیتے موت دینا، نماز پڑھتے موت دینا، کلمہ طیبہ پڑھتے موت دینا۔ اے اللہ مدینے کی موت عطا فرما دینا، مدینے کا مدفن عطا فرما دینا۔ فروزے والو اللہ کی عزت کی قسم، یہاں مرو گے قبرستان پہ لوگ پھول برساویں گے، مدینے مرو گے قبروں پہ خدا کے فرشتے رحمت لے کے آویں گے۔ جاؤ مدینے کی موت مانگو، مدینے کا مدفن مانگو۔ اگر مدینے کا مدفن مل گیا، 70,000 فرشتہ صبح آوے، 70,000 شام کو حضور کے روزے پہ آتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، کیا پتا کتنے فرشتے پر بچھاتے ہوں گے۔ جنت البقیع میں قبر مل گئی، تجھے مجھے فرشتوں کے پروں کا سایہ مل جائے گا، حضور کا پڑوس مل جائے گا۔
اللہ کے واسطے اپنے بالوں کے سٹائل کو سدھارو کہ تمہارے بالوں کے سٹائل صحیح نہیں ہے، تم کھبے سجے مانگ نکالتے ہو، یہ یہودیوں عیسائیوں کی علامت ہے۔ بال اوپر کی طرف کرو اور بیچ میں مانگ نکالو، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ گھر کے اندر شیشہ ہر ایک کے پاس ہے، مولوی صاحب جس کی جیب میں پیسہ کوئی نہیں، مزدور کی جیب میں بھی شیشہ، دیہڑی دار کی جیب میں بھی شیشہ، اور اسی جوتی کاٹنے والے کی جیب کے اندر بھی آئینہ ہے۔ میرے عزیزو، روٹی کھانے کی دعا تو آوے، پانی پینے کی دعا آوے، باتھ روم میں آنے جانے کی دعا آتی ہے، شیشہ دیکھنے کی بھی دعا کیا فرمائی؟ نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے، فرمایا میرا امتی جب آئینہ دیکھے تو کہا کر اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہ جس طرح آپ نے میرا چہرہ صحیح بنایا، اللہ میرا اخلاق اور کردار بھی ایسا خوبصورت بنا دے۔ یہ دعا ہے۔ اور داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا شرط ہے بھائی، یہ بھی ایک مٹھی کھبی طرف سے بھی اور بیچ میں سے بھی ایک مٹھی، زیادہ رکھو گے تقوی ہے، کم رکھو گے تو فتوی ہے۔ داڑھی کٹانا، داڑھی مڈانا، اس طرح پھروانا، کینچی لگوانا، مشین پھروانا، اللہ کی قسم حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تم داڑھی کٹا کے جمعہ پڑھو، جمعے کا ثواب ملے گا، لیکن داڑھی کٹانے کا گناہ ملتا رہے گا۔ تم بیت اللہ کا طواف کرو، میرے عزیزو اللہ کی قسم طواف کا ثواب ملے گا، داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا۔ وقوف عرفات حج کا سب سے بڑا رکن ہے، احرام کی حالت میں بیٹھے اس رکن کو جو پورا کرتا ہے ماں کے پیٹ سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آج دنیا سے آیا ہو۔ لیکن میرے عزیزو اگر داڑھی بوڑھ کر حج کر رہے ہو، داڑھی کٹا کے چھوٹی کر کے حج کر رہے ہو، تمہیں وقوف عرفات کا ثواب ملے گا، اس وقت تمہیں داڑھی کٹانے کا گناہ ملتا رہے گا۔ آج کے بعد میرے عزیزو چندہ دو نہ دو، جب میں یہاں آیا تھا نہ سر چھپانے کی جگہ تھی نہ بیٹھنے کی جگہ تھی، یاد ہے مولانا؟ یہاں کو بیٹھ کے کہاں بیٹھے، یہی کو بیٹھ کے بیان ہوا تھا، وہاں کو اتنا لوگوں نے پیسہ دیا تھا، لیکن ہیرے موجود ہیں انشاءاللہ۔ تقاضا تو میں اللہ سے کروں گا، تمہارے سے کیا مانگنا کہ تم خود میں پانی کے قطروں کے محتاج، تم کیا دو گے؟ اگر تمہیں اللہ دینے کی توفیق دے دے، احسان نہ سمجھنا، سعادت سمجھنا۔ خدا پاک کی قسم، دینے والوں کا شر قیامت کے دن صدیق کے قدموں میں ہوگا، جناب عثمان کے قدموں میں ہوگا، آمنہ کے لال کی جھولی میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج میرے عزیزوں ربیع الاول کی 3 ہوگی 4 ہوگی، 4 تاریخ ربیع الاول کی غالباً ہو گئی، رہ گئے پیچھے 8 دن۔ 12 ربیع الاول تک ایسا دولہا بنو، ایسے سونے بن جاؤ، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی بیوٹی پارلر میں سج جاؤ۔ جب 12 ربیع الاول کو حضور کے میلاد میں نکلو، تمہیں دیکھ کے کوئی غلام پٹھان آوان نہ کہے، بلکہ تمہیں دیکھ کے کہ پٹھان آوان نہیں جا رہا ہو، یہ تو محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ تمہاری ٹوپی، تمہاری داڑھی، تمہاری شکل و صورت، اللہ کرے ہر جھلک کے اندر آمنہ کے لال کی تباہ نظر آئے، آمنہ کے لال کے طریقے نظر آئے۔ مجمع جاوے نا تو جس طرح رو کے اللہ سے بیان کرے، اس طرح رو کے اللہ سے دعا کریں گے۔ کیا پتہ آج کسی کے نصیبے جاگ جائیں، اس کے نصیبے کی برکت سے ہمارے نصیبے جاگ جائیں۔ کیا پتہ کسی کا اللہ کورونا آج پسند آ گیا ہو، اللہ نے کہا ہو نام لینے کی ضرورت نہیں، فیروزہ میں جلسے میں جو آ کے چلے گئے، جو جا کے آئے، جو جاویں گے، ان کو مبارکباد دے دو، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تمہارا جنت الفردوس کے دروازے پہ نام لکھ دیا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مانگ لو اللہ سے جتنا مانگو۔ جب یوں کر کے بندہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھتا ہے، اللہ کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ جب رو کے دکھا کے اپنا چہرہ رخسار گیلے کرتا ہے، اللہ کو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ مثال تمہیں آخری سنا کے بعد ختم کروں۔ بچہ کمرے کے اندر گھسا پڑا ہے، بہن گزری، تجھے کیا ہوا؟ یوں کر کے ہونٹ باہر نکال کے کہے گا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ چاچی گزری، کیا ہوا؟ گرمی میں کیوں بیٹھا، پکھا تو چلا لے، کیا ہوا؟ کہتا کچھ نہیں ہوا۔ جب 4-5 نے دیکھا، اس نے کس کو نہ سنایا۔ اس کا مقصد تھا جس نے مسئلہ حل کرنا ہے، جس نے فریاد سننی ہے، وہ میرے سے آ کے پوچھے۔ ماں روٹی پکا رہی تھی، ایک روٹی توے پہ تھی، دوسری ہاتھ کے اندر تھی، تو کسی نے کہا بوبو، اے حسینہ، اے جمیلہ، اے انوری، وہ دیکھ اندر وہ بیٹھا رو رہا ہے۔ ماں روٹی ہاتھ میں رکھ کے گئی، بچے کو ایک سلنٹی کی، ایک جوس کی ضرورت تھی۔ جب ماں گئی تو بچے کی حالت دیکھی، آنکھوں کے حالے کے اندر آنسو، ہونٹ باہر نکلا ہوا، ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جڑے ہوئے۔ ماں نے یہ نہیں کہا کیا ہو رہا، ماں نے یوں دیکھ کے کہا، بس یوں دیکھ کے کہا، پھر اس کے آنسو گرنے شروع ہو گئے، انہیں ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ جب ہچکیوں کے ساتھ روئی تو ماں کو رویا تو ماں کو نہ چولہا نہ توا یاد رہا، نہ روٹی یاد رہی۔ آٹے والے ہاتھوں سے یوں کر کے جا کے اٹھا کے سینے سے لگایا، ہونٹ کو چوما، سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب کیا کہہ رہی ہے؟ روٹی کھائے گا، چینی والی روٹی بنا کے دوں، شکر والا پروٹھا بنا کے دوں، جوس پیے گا،
لے 100 روپے لے لے، رو اچھا بس نہ رو، تو رو رہا ہے تو میرے درد ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، بچہ روئے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، جب بندہ خدا کو رو کے دکھائے تو اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا، جب ہاتھ اٹھا کے بندہ یوں کر کے بیٹھے اور مانگتا کچھ نہیں، جب خدا کو رو کے دکھاتا ہے، اللہ پوچھتے ہیں صحت لے گا عزت لے گا، پانی لے گا عزت لے گا، شہرت لے گا، اور ساری چیزیں چھوڑ میرا ساتھ لے گا، میں تجھے تو مل جاؤں، میں تیرا نہ ہو جاؤں تو میرا نہ ہو جائے۔ اس کیفیت میں اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اللہ اکبر، کہ ہمارے پھیلے ہوئے دامنوں پر اور اٹھے ہوئے ہاتھوں پر ہمارے اللہ کو ترس آ جائے۔ سارا مجمع میرے عزیز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب